کوئٹہ سے سید فہیم حسین صاحب نے پوچھا ہے، فیس بک پر ایک حدیث پڑھی ہے جس میں بخاری شریف کا حوالہ درج تھا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا یہ بخاری شریف میں آئی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ صحیح بخاری شریف میں ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی، میری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری اور صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے۔ البتہ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں سنائے دیتا ہوں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے حضرات محدثین نے اس حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاں پر سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے وہاں پر خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کو منکر اور غریب قرار دیا ہے۔ ھذا حدیث منکر و غریب، منکر اور غریب اس کو قرار دیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ البتہ صورتحال یہ کہ جہاں کئی سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف یا موضوع قرار دیا، وہاں بعض حضرات محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، چنانچہ حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے انا دار الحکمہ وعلی بابھا، اس حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ متعدد طرق سے مروی ہے، یعنی کئی طریق سے کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں سند کے اعتبار سے تو یہ روایت اتنی زیادہ شاید مضبوط نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہرحال درست ہے، اور معنی اس کا یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے علم کا، معرفت کا، وحی کا، علوم و معارف کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے؟ رئیس الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاولیاء، امام العلماء، اور تمام دنیا کے جتنے علماء، جتنے فقہاء، محدثین و مفسرین ہیں، ان سب نے ظاہر ہے کہ جو علم حاصل کیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی خوشہ چینی کے اندر۔ تو سب سے بڑے عالم اللہ کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر ہے تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات کہ علی ان کا دروازہ ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو ڈیسیجن پاور دی ہے، جو قوت قضا دی ہے، جو قوت فیصلہ دیا ہے، جو علم دیا ہے اور جو حکمت دی ہے اور جو خیر کثیر عطا کی ہے، سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے اندر مروی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اس طریقے سے عطا فرمایا جیسے کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو گھونسلے کے اندر چوگ دیتا ہے، جیسے وہ اس کے منہ کے اندر چوگ ڈالتا ہے، اور دیکھیں یہاں چوگ کا لفظ ہے کہ جیسے اس نے باہر سے غذا حاصل کی وہی بھی آئینی آگے پہنچا دی، یہاں پر بھی گویا یہی لفظ استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا، جیسے علم عطا فرمایا وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں اور بے شمار احادیث ان کے فضائل کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے میں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے، سند کے اعتبار سے شاید زیادہ مضبوط نہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ روایت بالکل درست ہے۔ www.darsequran.com